دائمی نزلہ جو کالی بائی کرومیکم سے بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کا سبب بخار ہوتا ہے، تو ہم پہلے بخار کی دوا دیتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے اگر حلق خشک ہے تو پہلے بی کیو آدھے گھنٹے کے بعد کالی بائی کرومیکم 30 دیتے ہیں، یا اگر کندھوں میں درد ہو، جسم میں درد ہو اور ایگزرشن سے ماتھے پسینہ آتا ہو تو پہلے نمبر پہ وائرابیت، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کالی بائی کرومیکم دیتے ہیں۔ اس سے دائمی نزلہ بھی کیور ہو جاتا ہے اور بخار بھی کیور ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ برائٹا کار، جن کے گلے آئے دن خراب رہتے ہوں یا جن کا قد نہیں بڑھ رہا ہو، ان کی مناسبت سے یہ ان کی پراپر دوا ہے۔ جو لوگ کھٹی چیز کھانے سے یا کولڈ ڈرنک پینے سے الرجی ہوں، جب یہ کھا لے غلطی سے یا مجبوراً تو ان کے گلے خراب ہو جائیں، دوا کھائیں وقتی سکون کے لیے، لیکن وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ دوا بھی کام نہیں کرتی، ایسے لوگ پریشان رہتے ہیں، تو ان کو ہم برائٹا کارب 30 دیتے ہیں۔ 10 دن کا ہم پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں کہ 10 دن تک پرہیز کر لیں، اس کے بعد دوا بھی کھاتے رہیں اور بد پرہیزی بھی کرتے رہیں، اور تقریباً 1 مہینہ دوا ہم کھلا دیتے ہیں، پھر ہمیں دوا کی ضرورت نہیں پڑتی اور گلے خراب ہونے کی شکایت بھی نہیں ملتی۔ اسی مناسبت سے جن کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں تو ان کو ہم 10-15 دن کی دوا دے کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا قد چیک کریں، تقریباً آدھا پونا انچ قد بڑھ جاتا ہے، ان کو بھی ہم تقریباً 1 مہینہ دوا کھانے کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا قد بڑھتا رہے اور ان کی دوا کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے۔ جلد میں ایک خاص قسم کے دانے نکلتے ہیں جو ایلوپیتھک دواؤں سے تو ٹھیک نہیں ہوتے، اگر برائٹا کارب کے علاوہ کوئی دوا دی جائے تو ان کو بھی اس کو ریلیف نہیں مل رہا۔ ان دانوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ چاروں طرف سرخی ہوتی ہے۔ میں کئی سالوں سے برائٹا کارب 30 سے رزلٹ لے رہا ہوں۔ گروپ میں بھی مجھ سے جو لوگ مشورہ کرتے ہیں، میں دانے دیکھتا ہوں، میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یہ دوا چلائیں، تو ان کو بھی اس سے رزلٹ ملتے ہیں۔ کتاب میں ایسے دانوں کے مناسبت سے کچھ نہیں لکھا، دانے ہیں لیکن وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں دانے، جبکہ میں جو علاج کر رہا ہوں وہ دانے پھٹتے نہیں ہیں، جلد کی چاروں طرف سرخی ہوتی ہے اور وہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اسی طرح کتاب میں جو لکھا ہے کہ بستر میں کروٹ بدلنے سے آتے ایک طرف سے دوسری طرف گرتی ہیں۔ 1-2 مریض میں نے ایسے بھی ٹھیک کیے ہیں جو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ عجیب ہم کو کیفیت ملی ہے، ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جب کروٹ لیتے تو آتے بھی اسی طرف لڑکتی ہیں، تو فوراً میں نے برائٹا کارب دی تو اس کی یہ کیفیت بھی ختم ہوئی ہے اور مجھے اس سے رزلٹ ملا ہے، لیکن کوئی زیادہ نہیں، اتنے مریض بھی اس کے نہیں ہوئے، مشکل سے 1-2 ہوئے ہوں گے۔ برائٹا کارب کی سلیکشن کی مناسبت سے جو لوگ کھٹی چیز اور کولڈ ڈرنک سے ڈرتے ہوں، اس کے کھانے سے ان کے گلے خراب ہوتے ہوں، یا بونے بچے جن کے قد چھوٹے رہ گئے ہوں، یا ایسے دانے جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوں اور دانوں کے چاروں طرف سرخی ہو۔ السلام علیکم۔ تھوجا، زبان پر درد کرنے والے دانے اور پیشاب کی فوری حاجت جس کو روکا نہ جا سکے اور کپڑوں میں نکل جائے کی پراپر دوا بنتی ہے۔ آج کل زبان پر جو دانے ہو رہے ہیں نہ بوریک سے ٹھیک ہو رہے ہیں نہ مرکسال وغیرہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں، ایلوپیتھک کھا کھا کے مریض پریشان ہو جاتا ہے، تو جب ہمارے پاس آتا ہے تھوجا 30 ہم اس کو زبان پہ ڈالتے ہیں، مشکل سے 2-3 منٹ میں کہتا ہے مجھے دانوں میں سکون ملا ہے۔ اسی طریقے سے دانت جڑوں سے خراب ہوں، درد کریں، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب دانت پہ دانت رکھ کے دبائیں تو درد ہوتا ہے، روٹی چبانے سے درد ہوتا ہے، یا زبان بار بار دانتوں میں آ جائے، اس کی بھی تھوجا 30 دوا بنتی ہے۔ پسلیوں کے نیچے شکم میں درد ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، مریض بتاتا ہے کہ ہمیں کئی سال ہو گئے یہ درد ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا۔ جب تھوجا 30 دیتے ہیں مریض کے پیٹ میں سختی جو ہے کم ہو جاتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو پیشاب بار بار آئے، مسلسل پیشاب کی حاجت ہو، رات کو ہی بار بار اٹھنا پڑے، یا پیشاب میں جھاگ ہوں، اس مناسبت سے بھی تھوجا 30 دوا ہوتی ہے۔ پیشاب کے بجائے خون بھی آئے اور جلن نہ ہو تو تھوجا ہے، خون آئے اور جلن ہو تو کینتھرس ہے۔ بیماریاں جتنی بھی مولک ہوں، کمپلیکیٹڈ ہوں، اس کا بخار اگر ہم کیور کر لیتے ہیں تو 50-60% مریض پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے
پہلے نمبر پہ میں بخار کی دوا سلیکٹ کرتا ہوں۔ اگر مریض کا حلق خشک رہتا ہے تو BQ، کڑوا رہتا ہے تو کرولی، کندھوں میں درد، جسم میں درد، ماتھے پر پسینہ یا کوئی ذائقہ نہ ہو تو وائرابیت، لرزہ، نقاہت بخار کے ساتھ ہو، پرانے بخار کے ساتھ ہو تو چینینم سلف 30 میں، یا کھانا کھاتے پہ ماتھے پہ پسینہ آتا ہو مریض کے، امونیم کارب 30 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پہلے نمبر پہ کوئی 5 دواؤں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یوریبیت، اس کے 15 منٹ کے بعد۔ تیسرے نمبر پر اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پلسٹیلا دے دیتا ہوں، کمر میں درد ہوتا ہے تو کپرومیٹ دے دیتا ہوں، شوگر ہوتی ہے تو ذیابیت دے دیتا ہوں، انجائنا کی شکایت کرتا ہے مریض تو اسپائجیلیا لگا دیتا ہوں۔ یوں میرا نسخہ بنتا ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی بیماریاں ہیں تو وہ بھی اس پہ اضافہ کر دیتا ہوں اس دوا کا۔ پرانے مریضوں میں سوڈیم کلورائڈ ضرور کم ہوتا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس پراپر دوا ہے نیٹرم میور، وہ میں 200 میں دے دیتا ہوں تاکہ مریض روز ایک خوراک کھا لے۔ 1 ہفتے تک تو ضرور کھلاتا ہوں، اس کے بعد مریض کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ضرورت ہو، پیروں میں درد ہو، رات میں بے چینی ہو، سونے میں نیند میں خلل ہو تو آپ یہ خوراک کھا لیا کریں۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھک کے پاس مریض عموماً مختلف ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر ہی آتا ہے۔ جتنے بھی مرض ہوتے ہیں اسی مناسبت سے دوائیں بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ میں صرف اس کی بیماری کی مناسبت سے اپنی دواؤں کا انتخاب کرتا ہوں۔ کنفرمیشن کے لیے 2 قطرے اس دوا کے زبان پر ڈالتا ہوں۔ اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلی پر 2 قطرے ڈال کر رب کر دیتا ہوں۔ 2-3 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے۔ اگر فرق نہ ہو تو اسی مرض کی مناسبت سے دوسری تیسری دوا چیک کرتا ہوں۔ بخار کی مناسبت سے میرے پاس فی الحال 3 دوائیں ہیں، کمبینیشن ہیں۔ BQ کی علامت میں حلق خشک ہونا، گرمی میں پسینے زیادہ آنا، پیاس زیادہ لگنا یا پیاس نہ لگنا، دونوں صورتوں میں BQ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرولی کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، چکر آنا یا ہاتھ پیر سن ہونا، آنکھیں لال ہونا، گھبراہٹ ہونا، گرمی میں پسینے زیادہ آنا کی مناسبت سے ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ وائرابیت کے حساب سے ماتھے پہ پسینہ ہونا یا ذائقہ کا نہ ہونا، جسم میں درد ہونا، کندھوں میں درد ہونا، گرمی میں پسینے زیادہ آنا، ماتھے اور جسم پورے پہ زیادہ پسینہ آنا کی مناسبت سے ہم وائرابیت کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردے کی دوا کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یعنی دردوں کی دوا، خارش کی دوا، ناک کے نتنوں کی دوا، پتھری کی دوا تو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ اسی وقت مریض کو جب ہم دیتے ہیں 2-3 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے۔ کچھ بیماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس کا رزلٹ فوراً نہیں آتا، اس کو پھر ہم دوا دے کے 1-2 دن کا انتظار کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی ہڈی میں جیسے مہروں کی تکلیف ہو رہی ہے آج کل اور کوپرومیٹ کام نہیں کر رہی تو ہم پلسٹیلا دیتے ہیں، اس کا رزلٹ 2-3 دن میں آتا ہے کیونکہ وہ ہڈی شاید سکڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے فوراً رزلٹ نہیں آتا۔ نسخہ بنا کے مریض کو تاکید کرتا ہوں، ہر دوا کا اپنا رزلٹ ہے، اسے آپ بھی سمجھیں۔ اگر کوئی دوا کام نہ کرے تو تبدیل کرا لیں۔ جس بیماری پر مجھے عبور نہیں ہوتا تھا اس کے علاج میں نے ہمیشہ بغیر فیس علاج کیا، کیونکہ ڈاکٹر فیس کے پیسے لیتا ہے، فن کے پیسے لیتا ہے، دوا کے پیسے نہیں، بلکہ ایسے پیسوں سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ روز دوائیں بدلیں اور مریض کو فائدہ نہ ہو، یہ میری لحاظ سے حرام ہو جائے گا۔ یاد رہے مریض کی دوائیں بتدریج چھڑوانی ہوگی۔ مثلاً اگر بلڈ پریشر کی 3 گولیاں کھا رہے ہیں، پہلے 2 کریں پھر 1، اس کے بعد 1 کو بھی روکنا ہوگی، یا جب ضرورت ہو وہ کھا لے لیکن یہ سوچ کے کہ اس کو چھوڑنا ہے۔ بالکل اسی طرح انسولین کے یونٹ بتدریج کم کرتے جائیں میٹھا کھلاتے ہوئے، بالکل اسی طرح دیگر دوائیں بھی۔